السلام علیکم دوستو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے۔ حضرت شعبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، ایسے دعوت دیں گی جیسے تم لوگ کھانے کے میز پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ چونک گئے کیونکہ وہ با امان لوگ تھے، ہم جیسے بس نام کے مسلمان نہیں تھے۔ دوستو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بلکہ تم سمندر کی جاگ کی طرح ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہن دنیا سے محبت اور موت سے ڈر ہے۔ دوستو آج 2 ارب یعنی کہ 2 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں دوستو، اور یہ آپ کے سامنے سکرین پر ویڈیو چل رہی ہے دوستو۔ یہ آج سے چند دن پہلے کی قبل کی ویڈیو ہے دوستو، یہ چند مہینے قبل کی ویڈیو ہوگی دوستو، کہ اسرائیلی اور امریکن فوجی دوستو دونوں مل کر کسی ایک میدان میں دوستو کھانے پینے کا راشن رکھتے ہیں، اور لوگوں کو، فلسطینی اور غازہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس 1 گھنٹہ ہے، اگر 1 گھنٹے میں کوئی بندہ وہاں سے راشن لے کر واپس آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو باقی سب کو مار دیا جاتا ہے دوستو، سب کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ سیم ٹو سیم اسکاؤٹ گیم دوستو، جو تقریباً چائنی یا کورین مووی ہے، سیم ٹو سیم وہی سین کیا جاتا ہے، اور یہ امریکن اور اسرائیلی فوجی دونوں مل کر کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے حکمران دوستو، مسلمانوں کے حکمران دوستو، ان کی صبح شروع ہوتی ہے تو انہی کافروں کی چاٹنے سے، اور ان کی رات ختم ہوتی ہے تو ان کی چاٹتے ہوئے دوستو۔ معذرت دوستو کچھ ایسے سخت الفاظ بول گیا، لیکن یہ تو حقیقت ہے دوستو کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں دوستو، وہ سب کے سب یہود و نصارہ کے شوز پالش کرنے میں لگے ہوئے ہیں دوستو۔ یہ کہہ لیتا ہوں پھر میں، انڈونیشین ایک بڑا اسلامی کنٹری ہے دوستو، اس کا جو وزیر اعظم تھا وہ ٹرمپ کو بولتا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے تو اپنے جوائی اور اپنی بیٹی کو ہی ہماری کنٹری میں بھیج دو، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ٹرمپ میرا بڑا سگا ہے۔ پھر ہمارے اپنے پاکستانی دوستو 1 ہفتے تک دوستو ہمارے اپنے کیپٹل کو بند کر کے، ہمارے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر کے رکھا گیا کہ ٹرمپ صاحب شاید آ جائیں، شاید۔ اور ہم سب کا قبلہ، یعنی کہ دوستو ہم سب کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہم سب کے اوپر جو دوستو سعودی عرب ہے نا، ہم اس کو سب اس کو مانتے ہیں اپنا بڑا بھائی کہہ لیں ساری اسلامی کنٹریاں۔ اس کے بادشاہ کے بارے میں ٹرمپ نے ایسے گندے الفاظات بولے، اس کو جواب تک نہیں دے سکے۔ یہ ہمارے حکمران ہیں دوستو، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دی گئی ہے، ان کے دلوں میں واہن ڈال دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستو، اور افسوس کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں بھی یہی چیز ڈال دی گئی ہے دوستو۔ کیونکہ میرے استاد ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم بائی برتھ مسلمان ہوئے ہیں دوستو۔ 2 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں دوستو، اور یہ یہودی چند ہوں گے دوستو، تقریباً 7، 8 یا 10، 15 ملین ہوں گے دوستو، یعنی 130 مسلمانوں کو ایک یہودی آتا ہے دوستو۔ اور آج وہی یہودی دوستو اور وہی امریکہ جس کے پیس بورڈ میں، نیتن بورڈ کہیں تو بہتر ہوگا دوستو، جو غازہ پیس بورڈ بنایا وہ نیتن بورڈ ہے دوستو۔ نیتن بورڈ میں آج کتنے اسلامی کنٹری ہیں دوستو، وہ ابھی تک وہاں سے نہیں نکل سکی، اور ہماری بدقسمتی دوستو کہ ہمارے حکمران تو اس کافروں کو نوبل پیس پرائز انعام کے لیے نامزد کرتے ہیں 2 بار دوستو۔ یہ ہیں ہم دوستو۔ مسلمانوں یاد رکھنا، غازہ جل رہا تھا، فلسطین جل رہا تھا 9 دہائیوں سے دوستو، 1-2 دن سے نہیں، 9 دہائیوں سے دوستو، اور ہمارے مسلمان حکمران، ہمارے مسلمانوں کی فوجیں، ہمارے مسلمان عوام سوئی ہوئی تھی دوستو، سوئی ہوئی تھی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، 130 مسلمانوں کو ایک یہودی۔ اب فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا دوستو۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ریاست کے بغیر جہاد کا حکم نہیں دیا جا سکتا، یہ ہمارے حکمرانوں کا کہنا ہے، یہ ہماری ریاست کا کہنا ہے کہ ریاست کے بغیر، حکمرانوں کا کہنا ہے کہ ان کے بغیر جہاد کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن جب ریاست سوئی ہوئی ہو تو پھر کیا کرے عوام؟ پھر عوام کا کام ہے اس ریاست کو جگانا، لیکن جب عوام بھی سوئی ہوئی ہو تو پھر انتظار کریں دوستو کہ باری باری سب کی باری دوستو۔ کتنے مسلمان ملکوں میں دوستو ان کافر و یہودیوں نے سیم یہی سین کیے ہیں دوستو، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے دوستو۔
کوئی مسلمان لیڈر نہیں چھوڑا دوستو جو بہادر لیڈر جس نے ان کافروں کے خلاف آواز بلند کی، جس نے ان کو بتایا کہ ہم اس اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ سب کو، ان سب کو دوستو، کسی کو پھانسی دلوا دی گئی، کسی کو دہشت گردی میں مروا دیا، کسی کو ویسے قتل کروا دیا، کسی کو ان کے اپنے حکمرانوں، اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنی ملٹری سے قتل کروا دیا دوستو۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کی حقیقت دوستو، کہ واقعہ یہ ہے، ہم میرے نبی نے صحیح فرمایا کہ ہم سمندر کی جاگ کی طرح ہیں دوستو آج، لیکن ہماری اوقات ایک تنکے کے جتنی بھی نہیں دوستو، نہیں ہے دوستو۔ ہمارے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے دوستو، نہیں، کیونکہ وہ یہود و نصارہ وہ یہ جانتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے دوستو، وہ یہ مانتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ دوسرے جو غیر مذہب لوگ ہیں، یعنی کہ مسلمان اور دوسری قومیں، ان کو قتل کرنا، ان کا مال لوٹنا، ان کی عزتیں لوٹنا، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اس پر۔ اور ہم کہاں پر ہیں دوستو کہ جب ہمارے بہن بھائیوں کو سریعام شہید کیا جا رہا، سریعام قتل کیا جا رہا تھا، ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی تھی دوستو۔ ایک مسلمان عورت نے مسلمان حکمران کو خط لکھا تھا کہ میں کافر کی قید میں ہوں، میری عزت کو خطرہ ہے۔ اس حکمران نے دوستو اپنا سارا لشکر تیار کر کے محمد بن قاسم کو بھیجا، اور پورا سندھ جو آج کراچی ہے دوستو، سندھ ہے، اس کو فتح کیا گیا ایک عورت کے کہنے پر۔ اور آج ہمارے فلسطینی اور غزہ کے لوگ چلا چلا کر ان مسلمانوں حکمرانوں پر لعنتیں برسا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے دوستو۔ وہ چلا چلا کر کہتی ہیں ہماری بہنیں کہ جیلوں میں ہماری عزتیں محفوظ نہیں۔ شرم کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے دوستو۔ بہتر ہوگا یا تو جاگ جائیں یا واللہ چلو بھر پانی لے کر ڈوب مرے اس میں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا دوستو، کہ اللہ کو جا کے یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ یا اللہ پاک شرم سے مر گیا، نہیں کچھ کر سکتا تھا، یہ بڑے بڑے پیٹوں والے جو حکمران تھے ہم کو کسی چیز کا نہیں چھوڑا، یہ انہوں نے سب اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، تو میں شرم کھا کے مر گیا میرے مالک، واللہ وہ بھی بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو نہیں تو آج یقین سے اور اپنے دل سے وعدہ کر کے، اپنے اللہ کو فرما کے، اپنے اللہ کو گواہ رکھ کے یہ وعدہ کرے کہ میں اپنے حصے کا ایک یہودی لازم جہنم واصل کروں گا، کیونکہ تقریباً 130 مسلمانوں کو ایک یہودی آتا ہے، 90 جوانوں کو ایک یہودی آتا ہے دوستو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے دوستو، نیت تو کریں نا اپنے دل میں دوستو، وہ راستے ہموار کرنے والا میرا مالک ہے۔ ہم نیت بھی نہیں کر سکے دوستو، تو پھر ریڈی رہنا دوستو، کیونکہ وہ ایک حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندے کو کہ میں بھوکا تھا تو میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے کپڑے مانگے، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ اس بندے نے فرمایا میرے مالک تو دو جہان کا مالک، تو کیسے بھوکا تھا، تیرے پاس کیسے کپڑے نہیں تھے میرے خدا، میرے اللہ، میرے پیارے مالک؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا وہ فلاں بندہ وہ میں ہی تھا، وہ چلا چلا کر بول رہا تھا کہ مسلمانوں جاگو، مسلمانوں اٹھو، مسلمانوں آؤ، لیکن مسلمان نیتن بورڈ سے نکلنے کو تیار نہیں، اور خود کو اللہ کی فوج کہتے ہیں۔ ہم تو بات کریں گے اپنی، ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ 78 سالوں سے ہمیں سناتی ہے کہ ہمارے پاس یہ مزائل ہیں، ان کی رینج اتنی ہے، اتنی ہے۔ کہاں ہے وہ رہی؟ خود یہ نوبل پرائز ان کو دیتے ہیں، نامزد کرتے ہیں نوبل پرائز کے لیے، اور خود ان کے نیتن بورڈ کو جوائن کرتے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ ریاست ہم مسلمانوں کو لیڈ کریں گے اور ریاست کے بغیر کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ ابھی ان کے اوپر میں کیا بولوں ہے، ایسے حکمرانوں پر اور ایسے اسٹیبلشمنٹ پر اور ایسے کہنوں والوں پر اور ایسے آگے جو ہمارے ملائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر بھی دوستو پھر میں کیا کہوں، میرے نبی نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر لعنت نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس مسلمان میں واقعی وہ عیب ہو، فرمایا پھر بھی نہ کرے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں، نہیں کرنی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ دیکھیں گے اور بس ٹھیک ہے، کیونکہ میری ویڈیو میں نہ تو کوئی عورت نظر آئی آپ کو، نہ ہی کوئی دنیاوی لذت کی بات ہوئی، تو پھر شیئر کیوں کریں گے؟ کیونکہ میں تو سوئی ہوئی قوم سے مخاطب ہوں دوستو، ایک سوئی ہوئی قوم سے مخاطب ہوں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں بیدار ہیں، جو بیدار ہیں وہ شیئر کریں، اور جو سوئے ہوئے ہیں السلام علیکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ السلام علیکم دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔